شروع کرتی ہوں اللہ کی نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آخر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال اور جواب اور بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ اس بہت بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں، جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر جو ان کا خیال ہے وہ ہرگز ٹھیک نہیں۔ یہ بات ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ پھر سن لو کہ ان کا خیال ہرگز صحیح نہیں۔ یہ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کہ قیامت کا ہونا کیسے ممکن ہے؟ تو کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو بڑی بڑی کیلوں کی طرح نہیں گاڑ دیا اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، نیز یہ کہ تمہاری نیند کو سکون و آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس کی طرح چھپانے والا بنایا اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا اور تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک بہت گرم اور روشن چراغ مراد سورج بنایا، اور ہم نے نچوڑ نچوڑ کر پانی برسانے والے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے اناج کے دانے، سبزیاں اور گھنے سرسبز و شاداب باغ اگائیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ حقیقتاً فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب کے سب فوج در فوج آ جاؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو اتنا چلایا جائے گا کہ وہ سراب بن کر رہ جائیں گے، یعنی پہاڑ اتنا چلائے اور اڑائے جائیں گے کہ پس پسا کر بالکل باریک ریت بن جائیں گے، یا وہم و خیال بن جائیں گے کہ گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم ظالموں کی گھات میں ہے، جو سرکشوں کے لیے آخری ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک یا پینے کی کوئی چیز نہیں چکھیں گے سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھون کے۔ یہ ہے ان کا پورا پورا حسب حال بدلہ۔ یہ اس لیے ہے کہ حقیقتاً وہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع یا خوف نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو بری طرح جھٹلا دیا۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ان کی ہر بات مراد ان کی تمام حرکتوں، بدماشیوں، ارادوں اور نیتوں تک کو گن گن کر پوری طرح گھیر گھیر کر لکھ لیا۔ تو اب چکھو اس جہنم کا مزہ۔ اب ہم تمہارے لیے تمہاری سزا کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ متقین یعنی حساب کتاب کے تصور سے ڈر کر برائیوں سے بچنے والوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ باغات ہی باغات اور انگور کی بیلیں ہیں، اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں شراب سے بھرے اور چمکتے جام ہیں۔ وہ وہاں کسی قسم کی کوئی بیہودہ، بدمزہ، گندی اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ یہ صلہ ہوگا تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے، وہ بھی بطور عطا و انعام، یعنی بڑی عزت و احترام سے دیا جائے گا، جو بہت کافی بھی ہوگا اور ان کے حسب حال بھی، اس عظیم ذات کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جو حد سے زیادہ مہربان اور فیض پہنچانے والا ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ کسی کو اس کے سامنے بولنے کی مجال نہیں۔ جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات تک نہیں کر سکے گا سوا اس کے جسے خدائے مہربان بولنے کی اجازت دے، اور جو ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ وہ دن بالکل سچی حقیقت ہے، لہٰذا اب جو چاہے اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی جو چاہے وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنے کا سامان کر لے۔ لو، اب ہم نے تمہیں اپنی سزا سے ڈرا کر خبردار کر دیا ہے، جو بالکل قریب آ لگی ہے، جس دن ہر آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور حق کا منکر کافر چیخے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مر کر ہمیشہ کے لیے مٹی ہو جاتا اور دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا،
بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر ڈوب ڈوب کر روح کھینچتے ہیں، وہ بھی بڑے آرام، آسانی اور آہستگی سے، اور جو ہر جگہ بڑی تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو خدا کے حکم کو بجا لانے میں دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور کائنات کے تمام کاموں کا بندوبست کرنے والے ہیں کہ قیامت کے دن کا زبردست زلزلے کا جھٹکا ہلا ہلا مارے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت ہنگامے اور مصیبت والا جھٹکا پڑے گا۔ اس دن کچھ دل تو خوف سے کانپ کانپ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی اور سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ احمق ہوں گے جو کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم پلٹا کر پہلی صورت میں واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم پرانی کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو زندہ کر کے پھر دوبارہ لائے جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو ہماری وہ واپسی تو بڑے نقصان والی ہوگی، حالانکہ وہ واپسی تو اتنی آسان سی بات ہے کہ بس ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی تو یکایک یہ سب کے سب ایک کھلے ہوئے میدان میں کھڑے ہوں گے، قیامت کے انکار کا انجام سمجھنے کے لیے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب ان کے پالنے والے مالک نے انہیں طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ، واقعاً اس نے بڑی بغاوت اور سرکشی کر رکھی ہے، اس سے پوچھو کہ کیا تجھے پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا منظور ہے، اور کیا میں تجھے تیرے پالنے والے مالک کا راستہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو ہماری ایک بڑی نشانی بھی دکھائی، مگر اس نے بری طرح جھٹلا دیا اور کہنا نہ مانا۔ پھر پلٹ کر چال بازیاں، مکاریاں اور بدماشیاں بھی کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگ جمع کیے اور پکارا، میں ہی تو تمہارا سب سے بڑا پالنے والا مالک ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی سزا میں بری طرح پکڑ لیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں بڑا سبق اور عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے یا کم سے کم اپنے برے انجام ہی سے ڈرے۔ اب رہا یہ سوال کہ خدا تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کر سکے گا؟ کیا تم لوگوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اتنے بڑے آسمان کا پیدا کرنا؟ اس کو بھی تو آخر خدا ہی نے بنایا ہے۔ اس نے اس کی چھت کو بھی اونچا کیا ہے اور اس میں توازن بھی قائم کیا ہے، اور اس کی رات کو کالا اور ڈھانکنے والا بنایا ہے، اور اس کے دن کو نمودار، روشن اور ظاہر ہونے والا بنا کر نکالا ہے، اور اس کے بعد زمین کو اسی نے تو بچھایا اور اس کے اندر سے اس کا پانی نکالا اور چرنے کے قابل چارہ اور نباتات بھی نکال دیے، اور اس نے پہاڑ گاڑ گاڑ کر جما دیے۔ یہ سب تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ غرض جب وہ عظیم ہنگامہ مراد قیامت کی آفت آئے گی تو اس دن آدمی اپنا سب کیا کرایا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس کسی نے بھی خدا کے احکامات سے سرکشی کی تھی اور آخرت کی زندگی سے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو جہنم اس کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا تھا اور خود کو نفس کی بری خواہشوں سے روکے رکھتا تھا تو یقیناً جنت اس کا مستقل ٹھکانہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی؟ آپ کے کاموں میں اس کا وقت بتانا کہاں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کام کہ اس کا وقت بتائیں؟ اس وقت کے علم کی انتہا تو بس اللہ پر ختم ہے۔ آپ تو صرف اس سے خبردار کرنے والے یا برے انجام کے آنے سے پہلے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، وہ بھی ہر اس شخص کو جو اس سے مراد خدا یا قیامت سے ڈرے۔ غرض جس دن یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔
وہ بنی امیہ کا ایک شخص ترش رو ہوا اور اس نے منہ پھیر لیا اس بات پر کہ اس کے پاس وہ اندھا صحابی ابن مختوم آ گیا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہی پاک صاف نیک کردار ثابت ہو اور نصیحت کا اثر لے اور نصیحت اسے فائدہ بھی پہنچائے۔ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ اصلاح کا اثر نہیں لیتا تو تمہارا کیا نقصان، یا حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ لیکن جو خود تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے تو تم اس سے بے توجہی اختیار کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت یعنی بھلائی چاہنا ہے، جو چاہے اسے قبول کرے اور یاد رکھے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے عزت والے ہیں، جو بہت بلند مرتبہ ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں، اور جو ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بہت عزت والے بھی ہیں اور بہت نیک کردار بھی۔ لعنت ہو اس انسان پر جو سخت ناشکرا اور حق کا منکر ہے، حالانکہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفے یعنی ٹپکے ہوئے حقیر پانی کی ایک بوند سے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ بھی آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے اسے باہر لے آئے گا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس انسان نے وہ کام پورا نہ کیا، یعنی وہ فرض پوری طرح ادا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، ہم نے سب سے پہلے جیسا چاہیے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب و غریب طرح سے پھاڑا، پھر اس میں ہم نے اناج کے دانے اگائے اور انگور اور سبزیاں اگائیں، زیتون اور کھجور، گھنے سرسبز و شاداب باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارہ اگایا جو تمہارے لیے بھی زندگی کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، مگر جب کانوں کے پردے پھاڑ کر بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی تو اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اولاد تک سے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ حال ہوگا کہ اسے اپنے سوا کسی کا کوئی ہوش نہ ہوگا، مگر اس دن کچھ چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، یعنی کچھ چہروں پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا جن پر سیاہی دوڑ رہی ہوگی۔ یہ کافر یعنی حق کے منکر اور فاجر یعنی بدکار اور بدمعاش ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی جب ستاروں کی روشنی مان پڑ جائے گی اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنیوں تک کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان تک کی فکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور جب جنگلی جانور تک سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں کو تنور کی طرح بھڑکا کر شعلے نکالے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، پھر جب زمین میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں اس کو قتل کیا گیا، اور جب اعمال کی کتابیں کھول دی جائیں گی، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی جب آسمان کی تمام مخلوقات بے پردہ ہو کر دکھائی دینے لگیں گی، اور جب جہنم کو خوب دہکایا اور بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی تو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا لا کر پیش کیا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں چھپنے والے ستاروں کی اور چلنے اور پھر چمک کر چھپ جانے والے ستاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے اور صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی جب اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگے، کہ حقیقتاً یہ قرآن ایک صاحب عزت پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بڑی طاقت والا ہے، اور عرش کے مالک
خدا کی بارگاہ میں بلند مرتبے والا بھی، جس کے احکامات مانے جاتے ہیں، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، اور تمہارا رفیق، مراد تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ رسول دیوانہ نہیں۔ اس نے اس پیغام لانے والے جبرائیل کو کھلی ہوئی واضح روشن فضا میں دیکھا ہے، اور وہ رسول غیب کی چھپی ہوئی باتوں کے پہچاننے میں کنجوس بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی دھتکارے یا رد کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ پھر آخر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت یعنی ان کی بھلائی چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اور تم ایسا نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے جو تمہارے جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے آگے رکھا تھا اور کس چیز کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا اور بعد میں کیا کچھ کیا، یعنی اس کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اے انسان، تجھے اس لطف و کرم کرنے والے مالک کے بارے میں آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے سر سے پاؤں تک درست بھی کیا اور تیرے اعضاء میں تناسب بھی پیدا کیا، پھر جس طرح چاہا تیرے اعضاء کو ملا جلا کر جوڑ جاڑ کر تیری صورت بنا دی؟ ہرگز نہیں، یعنی اس دھوکے میں پڑنے کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ تیرا وجود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھوٹ سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والے نگراں فرشتے مقرر ہیں، ایسے صاحب عزت لکھنے والے جو ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ حقیقتاً نیک لوگ عیش و آرام، لذت اور راحت میں ہوں گے، اور بے شک برے کام کرنے والے جہنم میں ہوں گے، وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ جہنم سے ہرگز بھاگ کر غائب بھی نہ ہو سکیں گے، اور تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، پھر سن لو کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا بلا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، یا جس دن کسی شخص کے لیے کسی دوسرے کے واسطے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور اس دن فیصلہ کرنے والے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے، یعنی وہاں شفاعت کرنے والے بھی صرف اللہ ہی کی اجازت سے شفاعت کر سکیں گے، خود اپنی مرضی اور اختیار سے وہاں کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تباہی، بربادی اور خدا کی لعنت ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے لوگوں کے لیے، جو لوگوں سے جب ناپ تول کر مال وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب خود ناپ تول کر دوسروں کو مال دیتے ہیں تو انہیں کم دے کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جو ایک بہت بڑا دن ہوگا، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب اور سزا کے یوں ہی چھٹ جائیں۔ یقیناً برے کام کرنے والوں کے اعمال کا رجسٹر قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تم کیا جانو کہ قید خانے کا رجسٹر کیا چیز یعنی کیا بلا ہوتا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، وہ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے لعنت، تباہی
اور بربادی ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور اس دن کو نہیں جھوٹ سمجھتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا گناہگار ہو، کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلے زمانے والوں کے من گھڑت افسانے، قصے اور کہانیاں ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے کاموں کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کی یہ بات ہرگز صحیح نہیں۔ اسی وجہ سے اس دن یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے پردے میں رہیں گے، پھر یہ لوگ یقیناً جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ ہرگز نہیں، یعنی ان کا یہ خیال بالکل درست نہیں کہ جزا سزا کوئی چیز نہیں۔ بے شک اچھے اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کے کاموں کا رجسٹر بلند مرتبہ لوگوں علیین کے دفتر میں ہے، اور تم کیا جانو کہ اونچے اور بلند مرتبہ لوگوں علیین کا رجسٹر کیا عظیم چیز ہے۔ وہ بھی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس پر مقرب فرشتوں کی گواہیاں درج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ بڑے مزے میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر نعمتوں کے لطف و لذت کی خوشی اور رونق، راحت و سکون کی چمک دمک اور شادابی محسوس کرو گے۔ انہیں مہر لگی ہوئی بوتلوں کی عمدہ اور نفیس شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ غرض جو لوگ تیزی سے دوسروں سے آگے بڑھ کر جیت جانا چاہتے ہیں، ان کو تو بس ایسی ہی چیز کے حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی سر توڑ کوششیں کرنی چاہیے۔ نیز یہ کہ اس شراب میں تسنیم جیسی بہت مزیدار چیز کا پانی بھی ملا ہوگا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ رہے مجرم لوگ جو دنیا میں ان لوگوں پر خوب خوب ہنسا کرتے تھے جو خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایماندار تھے، جب وہ ایماندار لوگ ان کی طرف سے گزرتے تھے تو وہ بدماش آنکھ مار مار کر ان کی طرف اشارے کیا کرتے تھے، اور جب وہ بدماش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو ان ایمانداروں کی تفریح لینے کے مزے لوٹتے ہوئے اور خوب لطف اٹھاتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ پرلے درجے کے بہکے اور بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ احمق ان پر کوئی نگراں یا ان کے محافظ بنا کر تو نہ بھیجے گئے تھے۔ تو لو اب آج وہی ایماندار لوگ کافروں، حق کے منکروں پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کی بری حالت کا نقشہ اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا کافروں یعنی حق کے منکروں کو ان کاموں اور حرکتوں کا کوئی ثواب ملا جو وہ کیا کرتے تھے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور جب زمین کو کھینچ تان کر پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پالنے والے مالک کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔ اے انسان، تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف زبردستی کشاں کشاں چلا جا رہا ہے، اور تجھے لازماً اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر جس کے اعمال کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، اس کا حساب ہلکا پھلکا بہت آسانی اور جلدی سے ہو جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اور جس کے اعمال کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی تو وہ موت کو پکارے گا، یعنی وہ پکارے گا، ہائے میری تباہی اور میری بربادی، پھر بھڑکتی دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنے والوں میں بڑا خوش مست و مگن رہا کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ کبھی خدا کی طرف نہیں پلٹے گا۔ کیوں نہیں پلٹے گا؟ حقیقتاً اس کا پالنے والا مالک
اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا اور سمجھتا ہے، بس ہرگز نہیں، یعنی یہ ہرگز ممکن نہیں کہ تم خدا کی طرف نہ پلٹو۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور اس کی بھی جو کچھ کہ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور لازمی طور پر یوں ہی درجہ بدرجہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور ہماری قدرت اور عظمت کو دل سے نہیں مان لیتے، اور جب قرآن جیسی عظیم چیز کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی خدا کی عظمت اور قدرت کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ حق کے منکر تو الٹا خدا کو جھوٹا سمجھ کر اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ بھی وہ جمع کر کے محفوظ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہ عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو انہیں سخت تکلیف پہنچانے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے خدا اور رسول کو دل سے مانا ہے اور اچھے اچھے نیک کام بھی کیے ہیں، اور ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے اس کھڈے کے کھودنے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جب وہ اس گڑھے کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمانداروں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان ایمانداروں سے دشمنی کی اس کے سوا کوئی اور وجہ نہ تھی کہ وہ لوگ اس اللہ کو دل سے مانتے تھے جو عزت والا ہے، خود اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا، اور اس خود بغیر کسی کی تعریف کیے لائق تعریف بھی ہے، اور ہر تعریف کا حقدار بھی، جو تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی وہ خدا ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا اور پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے لازمی طور پر جہنم کی سزا ہے، اور ان کے لیے جلا دینے والی آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے مانا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، ان کے لیے لازمی طور پر جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے بہت ہی بڑی، عظیم الشان اور زبردست کامیابی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے مالک کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، وہی پہلے پہل بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑی محبت کرنے والا بھی۔ عرش یعنی پوری کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے اور بہت بڑے مرتبے والا بزرگ ہے، جو چاہتا ہے پورے طور پر کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر اس کے باوجود جو ابدی حقیقتوں کے منکر یعنی کافر ہیں، وہ ایسے طاقتور لشکروں کا برا انجام دیکھنے کے بعد بھی اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے پیچھے سے بھی مراد چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ غرض ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن تو بڑے بلند مرتبے والا ہے جو لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی میں نقش ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے تارے کی
اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا تارا کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ چمکتا دمکتا ہوا تارا ہوتا ہے۔ اس کی قسم کہ کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا، یعنی اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والا اور ان کو لکھنے والا نہ ہو، تو انسان کم سے کم یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ تو جو اتنی پیچیدہ چیزوں کے درمیان سے انسان کو نکال کر بالکل پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ پلٹا کر لانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن تمام ڈھکی چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال یا چھان بین کی جائے گی، اس وقت انسان کے پاس اپنے اعمال کے نتائج سے بچنے کی نہ خود کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، اور قسم ہے پودوں کے نکلتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی کہ یہ انسان کا خدا کی طرف پلٹنا ایک فیصلہ کن بات ہے۔ یعنی زمین کا پودے کے لیے پھٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی خدا قیامت میں قبر کی زمین کو پھاڑ کر ہمیں باہر نکال لے گا۔ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں، یہ حق کے منکر لوگ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ تو ان حق کے منکر کافروں کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ جو چاہیں کر لیں، بس کچھ ہی دیر میں ان کو ان کا حشر معلوم ہو جائے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح کیجیے، یعنی خدا کی پاکیزگی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اعتراف و اظہار کیجیے، جس نے پیدا کیا، جسم کے اعضاء میں بالکل ٹھیک توازن یعنی بیلنس قائم کیا، اور جس نے تقدیر مقرر کی، یعنی ہر چیز کی خصوصیات، شکل و صورت اور مقاصد تخلیق، کام، صفات، مواقع، ذرائع، مدت حیات مقرر کی، غرض ہر چیز کی تخلیق کا پورا منصوبہ بنایا، پھر صحیح راستے کی راہ بھی دکھائی، یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا، جس نے نباتات، گھاس، پودے اگائے، پھر انہیں خشک کر کے کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور صرف دنیا کی بہاریں ہی دیکھنی ہیں۔ ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوا اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں، ہم آپ کو قرآن اور آسان شریعت کے پہنچانے میں آسانی پیدا کریں گے، لہٰذا آپ نصیحت اور یاد دہانی کرتے رہیے۔ اگر نصیحت کرنے اور یاد دلانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، مطلب یہ کہ بس وہیں تک نصیحت کیجیے جہاں تک یہ محسوس ہو کہ کچھ فائدہ ہوگا۔ جو شخص اللہ سے اور آخرت میں اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے، وہی نصیحت قبول کرے گا، اور جو اس نصیحت سے بچنا اور بھاگنا چاہے گا، وہ انتہائی بدقسمت اور بدبخت انسان ہوگا جو بہت ہی بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ غرض ہر طرح کی بھرپور اور حقیقی کامیابی اور دین و دنیا کی ہر بہتری اور بھلائی اس نے حاصل کی جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، یعنی کفر، شرک، ہر برا کام اور بد اخلاقیاں چھوڑ کر ایمان، توحید، اچھے کام اور نیک اخلاق اختیار کر لیے، اور ہر وقت اپنے پالنے والے مالک کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی، یعنی ہر وقت دل میں بھی خدا کو یاد رکھا اور نماز پڑھ کر اس کی یاد اور اطاعت کو ثابت بھی کیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے
اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ حقیقتاً یہی بات پہلے آنے والی کتابوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے تو ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے، سخت کام، محنت اور مشقت کرتے ہوئے تھک جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، اوپر سے انہیں ایک شدید گرم چشمے کا کھولتا ہوا پانی زبردستی پلایا جائے گا، کانٹوں بھری سوکھی گھاس کے سوا انہیں کچھ کھانے کو نہ دیا جائے گا، جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک کی تکلیف دور کرے گی۔ اس دن کچھ چہرے بارونق، خوش و خرم، تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے، اپنی دنیا کی کوششوں سے خوش اور مطمئن ہوں گے، بلند مقام جنت کے اونچے اونچے سرسبز و شاداب گھنے باغ میں، جس میں وہ کسی قسم کی لا یعنی بیہودہ تکلیف دینے والی کوئی بات تک نہ سنیں گے۔ اس میں ایک چشمہ بھی بہہ رہا ہوگا، جس کے اندر اونچے اونچے تخت اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور شراب کے جام و ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی، اور طرح طرح کے عمدہ اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ مگر جو لوگ آخرت اور خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے اور کیوں کر بنائے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیوں کر بچھائی گئی ہے؟ کیا یہ ساری عجیب و غریب چیزیں بنانے والا خدا جنت کی عظیم نعمتوں کو نہیں بنا سکتا؟ تو بس آپ نصیحت یعنی یاد دہانی اور خیر خواہی کیجیے، کیونکہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، آپ انہیں زبردستی منوانے کی ذمہ دار یعنی دروغہ یا ٹھیکیدار نہیں۔ اب جو شخص بھی آپ کی نصیحت یا قرآن سے منہ کو موڑے گا، اس کا انکار کرے گا، تو اللہ لازمی طور پر اسے بڑی سخت اور بھاری سزا دے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کو بہرحال ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب لینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کوئی قسم عقل والے انسان کے لیے توجہ کے قابل نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اونچے اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کی ایسی کوئی قوم ان ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی؟ اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں، اور میخیں گاڑ گاڑ کر مار ڈالنے والے فرعون کا کیا حشر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ملکوں اور شہروں میں بڑی سرکشی کی تھی، اور ان میں بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلا دیا تھا۔ آخرکار تمہارے پالنے والے مالک نے ان پر سزا کا کوڑا مارا۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک ایسے کاموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ غرض انسان کو جب اس کا پالنے والا مالک امتحان میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دے دیتا ہے۔ اس پر انسان اترا کر کہنے لگتا ہے کہ میرے پالنے والے مالک نے مجھے بڑی عزت والا بنا دیا ہے، یعنی میں کوئی بہت بڑی توپ ہو گیا ہوں۔ اور جب اس کا پالنے والا مالک اس کا اس طرح امتحان لیتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے تو مجھ کو بالکل ہی ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، یعنی عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامیابی کا معیار دولت کا ملنا یا نہ ملنا
ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی غلط معیار کی وجہ سے تم لوگ یتیم بچے کی عزت نہیں کرتے اور غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی ایک دوسرے کو کسی غریب کو کھانا دینے پر آمادہ تک نہیں کرتے، اور میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی بھائیوں عزیزوں کا حق مار کھاتے ہو اور مال و دولت سے خوب ڈٹ کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ تم دنیا میں جتنی چاہو دولت جمع کرتے رہو، اس کے حساب کتاب دینے کا کبھی کوئی وقت نہ آئے گا جب زمین پوری طرح کوٹ کوٹ کر ریتیلا میدان بنا دی جائے گی اور تمہارا پالنے والا مالک آ جائے گا، اس حالت میں کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا۔ اس وقت انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گا، مگر اس وقت سمجھنے اور ہوش میں آنے سے کیا حاصل؟ وہ چیخے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کام کر کے آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جیسی سزا دے گا ویسی سزا دینے والا کوئی نہیں، اور اس دن اللہ جس طرح پکڑ کر باندھے گا ویسا پکڑ کر باندھنے والا بھی کوئی نہیں۔ مگر دوسری طرف سچے مومن لوگوں سے کہا جائے گا، اے خدا پر پورا اطمینان رکھنے والے نفس، تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر چل، اس حالت میں کہ تو اپنے مالک سے خوش اور راضی ہے اور تیرا مالک تجھ سے خوش اور راضی ہے۔ اب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ تم پر کبھی کوئی قابو پا کر حساب نہ لے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس حالت میں کہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں ایک باپ کی اور جو اس کی اولاد ہو، کہ حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال و دولت خرچ کر کے اڑا دیا ہے، یعنی میں بڑا دولت مند انسان ہوں۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو یہ سب بدماشیاں، حرام خوریاں اور شاہ خرچیاں کرتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ اور کیا ہم نے اس کو 2 واضح راستے نہیں دکھا دیے تھے؟ مگر اس نے نیک کام انجام دینے کی مشکل گھاٹی میں بلندی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ فرائض الہیہ کے انجام دینے کی وہ مشکل اور اونچی گھاٹی، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان اونچا راستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی گردن کو غلامی، قرض یا مشکلوں سے چھڑانا ہے، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو، یا مٹی پر پڑے ہوئے کسی غریب کو، نیز ان لوگوں میں سے ہو جانا ہے جو خدا اور رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین اور نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ تو داہنی طرف والے ہیں، یعنی مبارک اور کامیاب لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنہوں نے ہماری باتیں، دلیلیں، نشانیاں اور آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، وہی لوگ بائیں طرف والے ہیں، یعنی وہ بدبخت جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہنمی ہوں گے۔ ان پر ایسی آگ چھائی ہوگی جو ان کو چاروں طرف سے گھیر کر بالکل بند کر لے گی، یعنی جس میں سے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ یا طریقہ نہ ہوگا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔
قسم ہے سورج اور اس کی پھیلتی ہوئی شعاؤں کی، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کی بنا ڈالی، یعنی چھت کی طرح اسے اٹھا کر قائم کیا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار اور ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں توازن پیدا کیا، یعنی اسے ایسا جسم، ہاتھ پاؤں، دل اور دماغ دیا جو زندگی گزارنے کے لیے بالکل موزوں ہے، پھر اس پر اچھائی اور برائی کا الہام یا القاء کیا، یعنی اچھائی اور برائی کا تصور اس کے دل و دماغ میں اتار کر اس کی فطرت میں رچا بسا دیا۔ حقیقتاً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے اس نفس کو پاک صاف کیا، اور یقیناً وہ نامراد اور برباد ہوا جس نے اس کی طرف سے بے پرواہی کر کے اسے برائیوں میں دبا دیا۔ مثلاً قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے ابدی حقیقتوں کو جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت اور شقی آدمی اٹھا، حالانکہ ان لوگوں سے خدا کے پیغام لانے والے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا، مگر انہوں نے خدا کے رسول کی بات کو جھوٹا سمجھا اور اونٹنی کے پیروں کے پیچھے کے پٹھے کاٹ کر مار ڈالا۔ اس پر ان کے پالنے والے مالک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر ایسی آفت توڑی کہ اس بستی کی پوری زمین کو برابر کر ڈالا، اور خدا کو اپنے کسی کام پر کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہوا کرتا، یعنی خدا کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ سمود جیسی عظیم قوم کو تباہ کرنے پر اس کو کسی انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا یا کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت ہے کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے خدا کی راہ میں مال، محنت یا وقت دیا اور خدا کی نافرمانیوں یا ناراضگی سے ڈرا اور بچا اور اچھی باتوں کو سچ مانا، یعنی خدا، رسول، آخرت، شریعت، اچھے اخلاق و اعمال کو صحیح سمجھا، تو ہم اس کو آسان راستے اور منزل تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جس نے کنجوسی کی اور خدا سے بے نیازی اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو مشکل راستے اور منزل تک پہنچنے کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی سخت منزل تک پہنچنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، بس وہ منہ کے بل گر کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اپنا مال چھوڑ چھاڑ کر اپنی قبر میں منہ کے بل گر کر خدا کی سخت سزا میں گرفتار رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ بتانا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، کون سے کام کرنے سے خدا بندے سے خوش ہوتا ہے اور کون سے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ سب بتانا ہمارا کام ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس اس لیے اب میں نے تمہیں اس بھڑکتی دہکتی جہنم کی آگ سے ڈرا کر خبردار کر دیا، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدترین بدبخت جس نے خدا اور رسول کو جھٹلایا اور ابدی حقیقتوں سے منہ پھیر لیا، اور اس آگ سے بچا رہے گا برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بہت ڈرنے اور بچے رہنے والا، جو اپنا مال حرص اور خدا کی نافرمانی سے پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، جبکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا اسے بدلہ دینا ضروری ہو، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے۔
اس لیے اس کا مالک یعنی اس کا خدا اس سے خوش ہوگا۔ عنقریب خدا اس شخص کو اتنا کچھ دے دے گا کہ وہ شخص پوری طرح خوش اور راضی ہو جائے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ اس کا سکون اور سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کو نہ تو چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا بعد میں آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے کہیں بہتر ہے، یعنی بلا شبہ آپ کا انجام آپ کے آغاز سے کہیں بہتر ہے، اور بہت جلد آپ کا پالنے والا مالک آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس پناہ کی جگہ دی، اور آپ کو کھویا ہوا پایا تو آپ کی رہنمائی کی، یعنی آپ کو ہدایت کے کام کے شروع کرنے کا طریقہ کار معلوم نہ تھا، اس کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب بے مال پایا تو آپ کو خدیجہ علیہ السلام کے ذریعے مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کر کے ظاہر کرتے رہیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی ہر قسم کی ذہنی الجھن اور پریشانی کو پوری طرح دور کر کے مکمل طور پر مطمئن نہیں کر دیا، اور وہ حوصلہ عطا نہیں کیا کہ آپ حق کی خاطر پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ پر وہ ذمہ داری کا بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، یعنی آپ کے اس رنج و غم اور فکر و پریشانی کو دور کر دیا جو آپ کو اپنی قوم کے انتہائی ظلم و ستم، جہالت، بد اخلاقی اور بدکاریوں پر تھی، اور آپ کے ذکر کو اونچا کیا، یعنی آپ کے نام کو بلند کیا، مشہور کیا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے زبردست عزت اور شہرت بخشی۔ حقیقتاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی کا ہونا ہوتا ہے، اور واقعتاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی ہوتی ہے، یعنی دشواریاں جھیلنے والا بعد میں آسانیاں اور راحتیں ضرور پاتا ہے۔ لہٰذا جب نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنا وسیع، اپنا خلیفہ مقرر کر دیجیے، اور پھر اپنے پالنے والے مالک کی طرف واپس جانے کے لیے رغبت فرمائیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ نے خدا کا خاص جلوہ دیکھا اور وحی سنی، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی بناوٹ یا ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین جسم، عقل و فہم اور عظیم صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر پلٹا کر ہم نے اسے سب نیچوں سے بالکل نیچا کر دیا، یعنی جب انسان نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو برے کاموں اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ہم نے اپنی توفیقات اس سے چھین لی، اور اس طرح وہ گرتے گرتے اتنا گھٹیا ہو گیا کہ جس کی پستی کی کوئی حد نہیں، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کو دل سے مانا اور اچھے اچھے کام کیے، ان کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا معاوضہ ہے۔ بھلا اے نبی، اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ پس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں پر
سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پالنے والے مالک کے نام کے سہارے سے پڑھیے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون کے ایک ٹکڑے سے انسان جیسی عظیم چیز کو پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا پالنے والا مالک بڑے فضل و کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ بالکل جانتا تک نہ تھا۔ ہرگز نہیں، یعنی انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سرکشی کرتا رہے، وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مال، دولت، عزت، اولاد پا کر وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے خدا کو ماننے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ اسے لازمی طور پر آپ کے پالنے والے مالک ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ٹوکتا اور منع کرتا ہے خدا کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ جو سیدھے راستے اور صحیح راستے پر ہے اور وہ لوگوں کو تقویٰ یعنی خدا سے ڈرنے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف تمہارا کیا خیال ہے یہ نماز سے روکنے والا شخص ابو جہل جو حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھنے سے روکنے والا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ نماز سے روکنے والا ابو جہل یہ جو کہتا ہے کہ جب رسول نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ اگر وہ اپنی ان بدماشیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بل پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، اس ماتھے کو جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی۔ وہ بلائے اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے مجمع کو، ہم سخت سزا دینے والے فرشتوں کی پولیس اور دھکے دینے والے چوکیدار بلا لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یعنی ہم اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے، آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا۔ آپ مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہوتی ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پالنے والے مالک کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی ہی سلامتی اور خیر ہی خیر ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یعنی یہ رات صبح صادق تک ہر آفت و بلا سے سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور ہر خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی توحید، ہمارے نبی کی رسالت اور قیامت کا انکار کیا، وہ اپنے کفر و انکار سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل اور واضح رہنمائی نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان کو پاک و پاکیزہ خدا کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل ٹھیک اور درست تحریریں موجود ہوں، یعنی اس دلیل کی آمد کے بغیر ان کا حالت کفر اور انکار سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ رہے وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں تفرقہ نہیں پڑا، مگر اس کے بعد ان کے پاس کھلا ہوا واضح بیان حقیقت آ چکا تھا، جبکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی بندگی یعنی عاجزانہ اطاعت کریں، وہ بھی بالکل ایک طرف ہو کر تمام غلط راستوں سے کٹ کر اپنے دین کو صرف خدا کے لیے خالص رکھیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی خدا کا بھی حق ادا کریں اور خدا کے بندوں کا بھی۔ یہی بالکل صحیح
اور درست دین ہے۔ اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، وہ یقیناً جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے مان لیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں، یعنی وہ فرشتوں سے بھی افضل و اشرف ہیں۔ ان کا صلہ اور جزا ان کے پالنے والے مالک کے ہاں دائمی قیام کی جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب اس کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین پورے طور پر بڑی شدت کے ساتھ ہلا ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، تو وہ اس دن اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات اور خبروں کو بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کے پالنے والے مالک نے اسے ایسا کرنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ اپنی منزلوں تک پہنچیں گے تاکہ ان کے کام ان کو دکھا دیے جائیں۔ تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اچھے برے عمل کو بھی اور اس کے منطقی نتائج یعنی اس کی جزا یا سزا کو دیکھ لے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے پھنکارے مارتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو ٹاپیں مار مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح سویرے حق کے دشمنوں پر چھاپے مارتے ہیں، پھر اسی حالت میں گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور پھر حق کے دشمنوں یا ظالموں کے مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پالنے والے مالک کا بڑا ناشکرا ہے، اور واقعاً وہ خود اس بات پر گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر، اس کے اعمال اور زبان سب اس کی ناشکری پر اس کے گواہ ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ حقیقتاً وہ مال اور دولت کی محبت میں بہت بری طرح گرفتار ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ بھی دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینہ میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن ان کا پالنے والا مالک ان سے خوب اچھی طرح باخبر ہوگا، یعنی اس کو خوب اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کتنی جزا، سزا یا معافی کا مستحق ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ وہ بڑا زبردست حادثہ، اور کیا ہے وہ بڑا زبردست حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ بڑا زبردست حادثہ کیا بلا ہے؟ جس دن سب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تو جس کے اچھے کاموں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ اپنے پسندیدہ عیش و آرام میں رہے گا، اور جس کے اچھے کاموں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کے رہنے کی جگہ اور مرکز ایک گہرا کھڈا ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ گہرا گڑھا کیا بلا ہے؟ وہ بہت سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ صرف گہرا گڑھا ہی نہیں ہے بلکہ سخت بھڑکتی دہکتی آگ سے بھی بھرا ہوا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے خدا اور آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی تم اس طرح ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان قریب
تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم یہ بات جان لو گے۔ ہرگز نہیں، یعنی یہ مال و دولت کی کثرت ہرگز کامیابی کا معیار نہیں بن سکتی۔ اگر تم یقینی طور پر اس کے انجام سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، پھر سمجھ لو کہ ضرور بالضرور بالکل یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھ کر ہی رہو گے۔ پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب طلب کیے جائیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، حقیقتاً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خدا و رسول پر ایمان لائے، یعنی ان کو دل سے مانا اور نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر لان تان کرتا ہے اور لوگوں کی برائیاں اچھالنے والا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے خوب گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ شخص مال جمع کرنے کی سزا میں چورا چورا کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چورا چورا یا چورن کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی خاص طور پر خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ آئے گی، پھر وہ ان لوگوں پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، وہ بھی لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں میں، یعنی لمبے لمبے ستونوں میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور جہنمی اس کے اندر جائیں گے یا کھڑے کر کے بند کر دیے جائیں گے، یعنی اس آگ کے شعلے اونچے اونچے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا اس نے ان کی ترکیب کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول در غول نہیں بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر انہیں پتھر مار مار کر ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا اور چبایا ہوا بھوسا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ قریش کے قبیلے والے عادی ہیں، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی ہیں، لہٰذا ان کے لیے لازمی ہے یا لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر پیٹ بھرنے کا سامان کیا اور خوف سے بچا کر امن و امان عطا کیا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آمادہ تک نہیں کرتا۔ نیز یہ کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہو کر بے پرواہی برتتے ہیں، یعنی نماز کے پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، پڑھی بھی تو بے دلی سے جلدی جلدی، وہ بھی آخر وقت، جو دکھاوے سے کام لیتے ہیں اور معمولی سی عام ضرورت کی چیزیں تک لوگوں کو نہیں دیتے، یعنی اپنے آپ کو کسی معمولی امداد سے بھی روک لیتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی کثرت نسل، خیر کثیر اور حوض کوثر عطا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے، حقیقتاً آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کہیے کہ ابدی حقیقتوں کے منکرو، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت یعنی بندگی اور پوجا پاٹ نہیں کرتا جن کی تم بندگی اور عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بندگی یعنی عاجزانہ اطاعت اور عبادت کرتے ہو جس کی میں بندگی یا عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی بندگی اور پوجا پاٹ کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت یا بندگی کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ غرض تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، اس لیے کہ میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سورہ حق کے منکروں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا واضح اعلان ہے، یعنی حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور باطل سے علیحدہ اور بے تعلق رہنا ضروری ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اس کی پاکی یا بے نقص ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اظہار کیجیے، اور خدا سے اس کی رحمت میں ڈھک لینے یعنی بخشش کی دعا مانگیے۔ حقیقتاً وہ بڑی توجہ کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہلاک و برباد ہوا، اور اس کا مال جو کچھ بھی اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ بہت جلد وہ بھڑکتی دہکتی آگ میں ضرور جھونک دیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد لاد کر لانے والی ہے اور رسول خدا کے دروازے اور راستوں پر کانٹے بچھانے والی ہے، یعنی جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے۔ اس کی گردن میں بہت قیمتی اور خوبصورت ہار کی بجائے خوب مضبوط کھجور کی چھال یا لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کہیے کہ وہ اللہ یکتا ہے، بالکل اکیلا، یعنی ایسا اکیلا کہ جس کے دو ہونے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ہم جنس کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، یعنی خدا کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ایسی ضرورت ہے کہ سب اس آقا سے لو لگاتے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا برابر یا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کی مانند، اس کی مثال، نظیر، ہم مرتبہ اور مساوی یا مماثل نہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں صبح کے پالنے والے مالک کی ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس چیز کے استعمال نے پیدا کیا ہے، اور خدا کی پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتا ہے، اور خدا کی پناہ مانگتا ہوں گانٹھوں اور گرہوں پر بہت پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد رکھنے والے کے شر سے بھی خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی جب جلنے والا جل جل کر یہ کوشش کرے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت یعنی اس کی دی ہوئی خوبی یا فضیلت مجھ سے چھن جائے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں
تمام انسانوں کے پالنے والے مالک سے جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو سب آدمیوں کا خدا ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر اور بدماشیوں سے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے یعنی برے، گندے اور دشمنی کے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔